ویلکم ٹو JF اردو اسٹوریز۔ ٹونی چڑیا کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ٹونی چڑیا ایک جنگل میں رہتی تھی۔ اس کا گھونسلہ تنکوں سے بنا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ محنتی تھی۔ اس نے سوچا کہ جب بارشوں کا موسم آئے گا تو میرا تو گھونسلہ تنکوں سے بنا ہے، میں پھر بہت زیادہ پریشان ہوں گی، پھر میں کہاں رہوں گی؟ تو اس نے دن رات محنت کر کے اپنا ایک پکا گھر بنا لیا۔ سب پرندے اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کتنی عقل مند ٹونی چڑیا ہے۔ پھر ایک دن ایک طوطا جو کہ سامنے والے گھونسلے پر رہتا تھا، اس نے ٹونی چڑیا سے کہا، ٹونی چڑیا تم تو بہت زیادہ محنتی ہو، تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ تو ٹونی چڑیا نے کہا، میں اس لیے محنت کرتی ہوں تاکہ مجھے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ویسے بھی جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے میں دور دراز سے اپنا پکا گھر بنانے کے لیے سارا سامان اکٹھا کر کے لائی ہوں، اور اب میرا گھر تیار ہو گیا ہے۔ اب بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ طوطا اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ادھر ایک دوسری چڑیا بھی رہتی تھی جو کہ ٹونی چڑیا سے بہت زیادہ جیلس ہوتی تھی۔ وہ ٹونی چڑیا سے بہت زیادہ جلتی تھی کیونکہ ٹونی چڑیا نے اب اپنا پکا گھر بنا لیا تھا اور وہ اچھا کھاتی پیتی تھی۔ سب جنگل کے پرندے اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اس پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس چڑیا سے کوئی بھی پیار نہ کرتا تھا کیونکہ وہ بہت نکمی تھی۔ اپنا کھانا بھی تلاش کرنے کے لیے وہ کبھی بھی دور دراز مقامات پر نہیں گئی تھی، بلکہ دوسروں کے کھانے پر ہی اپنی نظر رکھتی تھی، اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا تو دوسروں کا کھانا چرا لیتی تھی اور کھا لیتی تھی۔ اس طرح ہی اس کے دن گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کہا، میں ٹونی چڑیا سے ضرور بدلہ لوں گی، میں سارے پرندوں کے سامنے اس کو ضرور برا ثابت کروں گی۔ پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے اور اس جیلس چڑیا نے ایک دن دیکھا کہ ٹونی چڑیا بہت دور سے ایک کھانا لے کر آ رہی ہے، تو وہ دانا نیچے گر گیا۔ ٹونی چڑیا جب نیچے پہنچی تو اس سے پہلے ہی وہ جیلس چڑیا اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جیلس چڑیا نے کہا، یہ میرا دانا ہے ٹونی چڑیا، تم ادھر کیا کرنے آئی ہو؟ یہ میں تلاش کر کے لائی ہوں، پورے دن کی محنت کرنے کے بعد میں نے یہ دانا تلاش کیا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ یہ تمہارا دانا ہے؟ تم تو بہت جھوٹی ہو۔ پھر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی تو ٹونی چڑیا نے کہا کہ آؤ ہم اس جنگل کے سب سے سمجھدار پنچھی کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ سب لوگ پھر تیار ہو کر الو کے پاس پہنچے۔ جب وہ الو کے پاس پہنچے تو باقی پرندے بھی وہاں آ گئے اور ساری ردات سننے لگے۔ تو جھوٹی چڑیا جو کہ جیلس چڑیا تھی، اس نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، میں دور دراز کے مقامات سے یہ دانا ڈھونڈ کر لائی ہوں، اور اب شام ہو گئی ہے اور میرے سے یہ دانا نیچے گر گیا، اور ٹونی چڑیا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یہ میرا دانا ہے۔ تمام پرندے دل میں سوچ رہے تھے کہ ٹونی چڑیا تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، یہ ضرور اس دوسری جیلس چڑیا کی کارستانی ہے۔ پھر ایسے ہی جب الو نے یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے کہا، میں تم دونوں کا ایک امتحان لوں گا، جو اس امتحان میں پاس ہو جائے گا اس کو یہ دانا مل جائے گا۔ تو الو نے کہا کہ تم لوگوں نے 100 چکر لگانے ہیں، دائیں سے بائیں، ایک درخت سے لے کے دوسرے درخت تک 100 چکر لگانے۔ تو وہ چالاک چڑیا تیار ہو گئی کیونکہ دن بھر کی مشقت تو صرف ٹونی چڑیا نے کی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ تو جب دونوں چڑیا چکر لگانے کے لیے تیار ہو گئیں کہ ہمیں دانا مل جائے گا، تو جب باقی پرندوں نے الو سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا، ہمیں تو ٹونی چڑیا کے پر یقین ہے، ہمیں تو اس کا دانا دے دینا چاہیے، یہ تو دوسری جھوٹی چڑیا ہے، یہ تو ٹونی چڑیا سے ہمیشہ جیلس ہوتی ہے۔ تو الو نے کہا کہ اگر جو دن بھر کی محنت کر کے یہ دانا لے کر آئی ہوگی وہ کبھی بھی پورے 100 چکر نہیں لگا سکے گی، تو ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو سب الو کی سمجھداری پر بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر دیکھنے لگے۔ ادھر ٹونی چڑیا نے صرف 10 چکر ہی لگائے اور بیچاری واپس آ گئی اور الو کو کہنے لگی کہ الو بھائی، میرے سے تو بھائی پورے دن کی مشقت کے بعد اب 100 چکر لگانا تو بہت مشکل ہے، تو یہ آپ دانا اس دوسری چڑیا کو ہی دے دینا۔
जब उल्लू ने यह सारी बात सुनी तो उसने कहा, मुझे पूरा यकीन था कि ये दाना तुम्हारा ही है। ये झूठी चिड़िया को लगाने दो सजा के तौर पर 100 चक्कर, और ये तुम अपना दाना उठाओ और अपने घर चली जाओ। उसने अपना दाना उठाया और अपने घर चली गई और सबका शुक्रिया अदा किया। और जब 100 चक्कर पूरे करने के बाद वो जेलस बुरी चिड़िया उल्लू के पास पहुंची तो उसने कहा, मेरा दाना दाना मुझे दे दो, देखो मैंने 100 चक्कर पूरे कर लिए हैं और टूनी ने तो सिर्फ 10 चक्कर लगाए हैं। तो उल्लू ने कहा, दफा हो जाओ इधर से, तुम बहुत झूठी हो। तुम तो शुरू से ही टूनी चिड़िया से बहुत ज्यादा जेलस होती हो। तुमने कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोचा। तो ये दाना तुमने मेहनत मुशक्कत करके नहीं ढूंढा, बल्कि तुमने इस पे कब्जा जमाया है। क्योंकि अगर तुमने पूरे दिन की मेहनत की होती तो तुम कभी भी 100 चक्कर ना लगा सकती, क्योंकि तुम तो बहुत थक चुकी थी। तो टूनी चिड़िया बेचारी ने पूरे दिन की मेहनत के बाद ये दाना ढूंढा, इसीलिए तो वो बस 10 चक्कर लगा सकी। और फिर कहने लगी कि मेरे से ये चक्कर नहीं लगेंगे, और हमने उसे दाना दे दिया और वो लेकर चली गई। और ये तुम्हारी सजा थी कि तुम्हें 100 चक्कर लगाने पड़े, और तुमने 100 चक्कर लगा लिए। चलो अब अपने घर घर चलो। चलेंगे फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल JF उर्दू स्टोरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।